सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जब अदालत में कोई केस चल रहा हो तो हमारे पाकिस्तान में सिस्टम ये है कि अदालत को अंडर प्रेशर करने के लिए कुछ छोटा मोटा एहतजाज भी शुरू कर देते हैं और उससे बताते हैं कि जो हम बता रहे हैं उसी के मुताबिक अदालत को फैसला करना चाहिए। चंद उलमा, कुछ और लोग सड़कों पे निकले हुए थे और ये वीडियो हमारे पास है। आजकल आप सबके इल्म में है कि जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेल में है, उसके ऊपर इन्होंने तौहीन मज़हब का केस बनाया हुआ है और उसे जेल में बंद किया हुआ। जब उन मौलाना साहब से पूछा गया कि जनाब ये केस तो अदालत में चल रहा है, तो आप क्यों सड़कों पे आ गए, ये तो काम अदालत का है। तो वो कहने लगे नहीं जी, अदालत का काम नहीं है, जो इस्लाम है उसमें जो भी मज़हब की तौहीन करे उसके लिए हमारे पास क्योंकि इस्लामी नज़रियाती कौंसल है और हम उसकी बात मानते हैं। वहाँ पे अदालत में केस चल रहा है या नहीं चल रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और हम ये एहतजाज करते हैं कि मिर्ज़ा साहब को सज़ाए मौत दी जाए। जो बात आज के प्रोग्राम में करने वाली है कि जब तक एक चीज़ साबित ही नहीं अभी तक हुई कि कोई तौहीन मज़हब हुई है यहाँ पे, और जिस बंदे ने 295 का मुकदमा दर्ज कराया वो भी सामने आ गया हुआ है, और ये केस जब तक अदालत का फैसला नहीं आएगा, ना तो किसी मौलवी को ये हक हासिल है कि वहाँ पे आके अदालत को बताए। अब जजों को हमारे मौलवी बताते हैं कि आपने क्या फैसला करना। ये हालत हो चुकी है हमारे मुल्क की और इनको रोकने वाला कोई नहीं। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि दफ़ा 144 लगी हुई है, फलां लगी हुई है, लेकिन जहाँ पे इस तरह के मामलात होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट भी खामोश रहती है। अब ये जो लोग आए हुए थे सड़कों पे, इनसे अगर आप जाके एक एक से भी पूछते, कोई इस्लामी सवालात करते तो इनको इल्म नहीं होगा। एक आधा मौलवी पकड़ लेते हैं और समझ से बाहर है कि इनको अगर इतनी समझ नहीं है, इतनी अक्ल नहीं है, इतना शौर नहीं है, आप लोग सिर्फ सड़कों पे आके जो कुछ कर रहे हैं इससे वहाँ के माहौल का, माशरे का असल में बताना ये चाहते होते हैं कि हम बड़े कट्टर किस्म के मुसलमान हैं और इस्लाम के खिलाफ हम बात भी सुनना पसंद नहीं करते। मिर्ज़ा साहब के ऊपर जो 295 लगी हुई है, इससे पहले जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त नहीं लगी हुई थी। बाद में एक बंदा उठा और हमने पहले ही बता दिया था कि अब उनके ऊपर कोई ना कोई तौहीन मज़हब का केस डाल दिया जाएगा। असल वजूहात जो पाकिस्तान में आप सबके इल्म में, जब भी किसी के खिलाफ आप हो जाते हैं और फिर आपके पास दलाइल के ज़रिए कोई जवाब देने के लिए बंदा नहीं होता, आपके पास कोई बात करने के लिए बंदा नहीं होता, फिर आपके पास ये रास्ता होता है कि किसी न किसी तरह किसी को इस्तेमाल करने के लिए वहाँ पे आम पब्लिक मिल जाती है आपको। कोई इतना बड़ा इशू नहीं। और जिसने ये केस किया होगा, अगर उससे भी आप इस्लामी सवालात पूछे तो उसका भी दूर दूर तक इस्लाम से कोई तल्लुक नहीं। फितना और फसाद की फ़ज़ा जो है वो कायम की जाती है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगर देखें तो बताया जाता है जी आप किसी मज़हब के ख़िलाफ़, किसी फ़िरके के ख़िलाफ़ इस तरह का एहतजाज नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के लोगों को खुली छुट्टी दी हुई है कि वो सड़कों पे आके लोगों के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में किसी के ऊपर 295 298 का केस हो जाए, बेशुमार केस हुए रोज़ाना हम आपको बताते हैं, झूठ बकवास होते हैं ये केस, क्योंकि किसी के पास कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। पिछले दिनों भी हमने प्रोग्राम किया था कि अदालत में जब केस गया तो वहाँ पे ना कोई गवाह पहुँचा, ना कोई सबूत वहाँ पे दिया गया सॉरी। और वहाँ पे जज भी नाराज़ हुआ कि आपने ये केस बनाया क्यों। लोग जिस तरह दीवारों पे लिख देते हैं कुछ ना कुछ, तो फिर जाके फौरी तौर पर जो हमारा इस्लाम है, हमारा ज़मीर है, वो जाग जाता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं देखते कि अगर किसी के ऊपर आप 295 298 का केस डाल देते हैं तो उसकी ज़िंदगी कितनी मुतासर होती है, उसकी फैमिली कितनी मुतासर होती है, वो खुद कितना मुतासर होता है, किस मुसीबत में वो पड़ जाता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में।
جیسا پہ اگر اس کو عدالت رہا بھی کر دے تو عوام جو ہے وہ مار دیتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ جو ہوتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے اور بندے کی زندگی جو ہے وہ وہاں جینا حرام کر دیا جاتا ہے۔ اب مرزا صاحب کے خلاف آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے، اور کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی کوئی مولوی آ جاتا ہے، کبھی کوئی مولوی آ جاتا ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ عدالت میں اتنا سلو سسٹم چلتا ہے اور تاریخ پر تاریخ دی جاتی ہے، اور باقاعدہ طور پر ان کے خلاف یہ کچھ وکلا ہے اور باقاعدہ انہوں نے محاذرائی شروع کی ہوئی ہے، اور مرزا صاحب کی ضمانت نہیں ہونے دیتے۔ وہ کہتے ہیں جی ان کی ضمانت نہیں ہونے دینی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی رزق حلال کھایا نہیں ہے اور نہ ہمارا کوئی لین دین ہے اس چیز سے۔ ہمارا کام صرف یہی ہے کہ مجرموں کی پشت پناہی کرنی، مجرموں کو جس طرح وہاں پہ پاکستان میں ہوتا ہے، جو ہمارے وکلا ہوتے ہیں خود جھوٹ سکھاتے ہیں، جھوٹ بتاتے ہیں، اور جو وکلا کی وہاں پہ عزت ہے وہ بھی آپ سب کے علم۔ کئی دفعہ ایسے وکلا بھی دیکھے وہ ججوں کے اوپر چڑھائی کر دیتے۔ فیصلہ آباد میں کئی واقعات ایسے کئی اور جگہ پہ آئے اور مارنا شروع کر دیتے، ان کا ہاتھ اوپر پڑ رہا ہوتا ہے، وہ جج کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ کبھی ڈاکٹروں کے ساتھ یہ وکلا جا کے جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، لیکن عدل کے لیے کبھی یہ جنگ نہیں کرے۔ یہاں یورپ میں اگر کسی کے اوپر کیس ہو جائے تو وہ وکیل پوچھتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو میں آپ کو کم سے کم سزا دوں گا، مگر میرے ساتھ جھوٹ نہ بولو۔ وہ کئی ایسے وکلا میں یہاں پہ جانتا ہوں، ان کو پتا ہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ کیس ہی نہیں لیتے۔ وہ کہتے نہیں ہم کیس ہی نہیں لیں گے، اگر تم نے جرم کیا تو یہ جرم جو ہے جو بھی آپ نے کیا اس کے مطابق ہم عدالت سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ سزا کم کر دو، کوئی رعایت دے دو ہمیں۔ تو یہاں پہ اگر کوئی ایسا کام ہو بھی جائے تو پہلی دفعہ جیل بھیجتے بھی نہیں، چھوٹے موٹے وہ صرف ایک وارننگ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے دوبارہ کوئی اس طرح کا جرم کیا تو یہ پہلے کی بھی سزا آپ کو دوسرے کے ساتھ بھگتنی پڑے گی۔ اصلاح کے لیے بنائے ہوئے ہیں نا سارا کچھ۔ ہمارے تو وہاں پہ لوگوں کو پریشانی کے لیے سارا کچھ بنایا دیا گیا ہے کہ آپ نے جیل چلے گئے تو آپ کی زندگی برباد۔ وہاں پہ آپ کو جو سبق دیے جاتے ہیں، جو وہاں پہ آپ کو استاد ملتے ہیں، وہ بڑے بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو ایسے ایسے راستے بتاتے کہ آپ اپنی زندگی تو برباد کر چکے ہوتے ہیں، اگر ٹھیک بھی کرنی ہو تو سمجھے بیڑا گرک ایسے استاد مل جاتے ہیں، تو باہر آ کے اور لوگوں کی زندگی برباد، کسی کو کوئی اصلاح کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اور یہ سارے مولوی اگر مرزا صاحب کے بیان کی بات کریں، ان کے بیان پہ ان کو یقین نہیں، انہوں نے سب نے اپنا مطلب نکالا۔ ہر مولوی نے اپنے حساب سے بیٹھا ہوا اس حساب سے اپنا مطلب نکال کے بتانا ہے جناب جو اس نے کیا، جس نے جو کہا ہے اس کے مطلب سے غرض نہیں۔ اب ہم اس کے اوپر جو بھی اس کا ترجمہ ہے، جو بھی الفاظ ہو، اردو ہو، اس کا بھی ترجمہ ہم خود ہی کرتے۔ یہ پاکستان میں آج سے جو سسٹم چل رہا ہے، اس میں کتنے بے گناہ شہری ابھی تک سزا بھگت رہے ہیں، کتنے پریشان ہیں، کس سال سے گزرے، کبھی کسی نے اس چیز کا اندازہ نہیں لگایا۔ یہ تو جو منسٹر ہے وہاں کا، جو وزیر دفاع ہے، وزیر داخلہ ہے، اس کو باقی تو یہ سارا پتا، فلاں جگہ شناختی کارڈ بن رہا ہے، فلاں جگہ یہ خانہ پوری کے لیے وہ چکر کبھی ایئرپورٹ پہ کبھی کہیں لگاتا رہتا ہے، لیکن اس کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے بے گناہ لوگوں کے ساتھ، اور یہ جیلوں میں بند ہے، حالانکہ میڈیا پہ یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ اس کو نظر نہیں آتا، وہاں پہ وہ بالکل آندھا بہرا گونگا بن جاتا ہے۔ اس طرح کے مولوی جو احتجاج کرتے ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو ان کے اوپر مقدمات بنانے چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے بھی آپ کس حساب سے عدالت کو انڈر پریشر کر رہے ہیں، آپ کے پاس کیا حق ہے؟ جب ایک کیس عدالت میں چلا گیا پھر عدالت کا کام ہے کہ اس پہ فیصلہ کرے، لیکن کیونکہ پاکستان میں اندھیر نگری، چوپٹ راج، اور ان مولویوں کو ابھی تک کھلی چھٹی دی ہوئی، ابھی تک۔ اچھا یہ اہل سنت والے تھے جو احتجاج کر رہے تھے، طریقے لبیک لوگ کی تو منجی ٹھوکی، اب یہ نکل آئے ہیں، ان کو فکر لگی، اب ان کی کب باری آئے گی میرا خیال زیادہ دیر نہیں لگے گی، لیکن ان علماء کو ابھی بھی اگر کنٹرول نہ کیا گیا، اس طرح کے علماء جو ہے وہ سرکاری جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان میں مداخلت کرتے ہیں،
اور پھر وہ والے حالات تو نہیں ہوں گے جس طرح پہلے طریقے لبیک کرتی تھی کہ جج کو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وکیل کو کر دیں گے۔ لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی ہماری عدلیہ کے دلوں میں خوف ڈر ان مولویوں کا ہے اور یہ رہے گا۔ ان کو پتا ہے کہ یہ مذہب کے نام پہ اگر ہم کوئی بھی فیصلہ ایسا دیں گے تو ہمارے لیے یہ مصیبت بن جائیں گے، ہمارا ہی نہ کام تمام کسی طریقے سے کر دے، کیونکہ بعد میں ہوتا ہے یہ جی ممتاز قادری بن گیا، فلانا قادری بن گیا، فلانا بن گیا اور اس نے بہت بڑا کام کیا۔ تو آج جو بات اصل میں ہے، پہلی تو چیز یہ ہے کہ ایسے قوانین پاکستان میں جو بنے ہوئے ہیں وہ غیر ضروری ہے، ان کی ضرورت نہیں۔ کوئی اپنے مذہب کی توہین نہیں کرتا، میں ہر پروگرام میں آپ کو کہتا ہوں۔ اگر وہ اس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہ کہتے جی کرسچن کی توہین کی ہے، فلانے کی ہے جی، یہ کیا وہ کیا، اور پہلے کسی کو نظر نہیں آیا۔ جب وہ کسی اور معاملے میں انہیں گرفتار کیا گیا یا نظر بند کیا گیا تو پھر ان کو یاد آ۔ عدل کا یہ حالت ہے کہ ایک ہم ذاتی طور پہ بھی کسی کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے۔ یہ جو مولوی ہے یہ اپنے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتے، ان کے بھی ضمیر جو ہیں وہ انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں اب یہ جھوٹ اور بکواس ہے، مگر کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے اور اس عادت سے یہ مجبور لوگ۔ تو ایسے تمام قوانین کو جتنی جلدی اپنی تو آپ کو 27ویں ترمیم 26ویں 28ویں یاد آ گئی کہ ایسے قوانین کو فوری طور پر ختم کرنا چاہیے، تاکہ جو لوگ بھی جن لوگ بیٹھے ہوئے وہ اپنے گھروں کو جائے، سکون کی زندگی گزارے۔ اس طرح گورنمنٹ کو جتنی جلدی ہو توجہ دینی چاہیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور